کرنا بڑا نہیں ہے، عمل کرنے والوں کی کمی نہیں، بہت ہیں عمل کرنے والے۔ پہلے جو ابلیس حضرت ہے نا، وہ آپ کو عمل سے روکتے ہیں، مسجد سے روکتے ہیں، مجلس سے روکتے ہیں، کام کار خیر انجام دینے سے روکتا ہے، بہت کوشش۔ یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتا ہے نا یہ روکنے۔ اب کبھی یہ شیطان کوئی نام نہیں ہے، کسی کا نام شیطان نہیں ہے، شیطان جو ہے صفت ہے، من الجنت والناس، یہ شیطان صفت جو ہے وہ جنتوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک میں آپ کو کسوٹی دیتا ہوں، ایک معیار دیتا ہوں، کون آپ پہچانیں گے کون شیطان ہے، بہت آسانی سے۔ میں نام نہیں لیں گا، آپ خود نام اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو بھی آپ کو دین کے کام سے روکے، سمجھو وہ شیطان ہے، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو۔ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، رشتہ داری کیوں نہ ہو، پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، خدا نہ خاصہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو کار خیر میں، نیک کام میں وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے تو فوراً سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان ہے۔ وہ پہلے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد عمل سے روکتا ہے۔ جب وہ ناکام ہو جاتا ہے، آپ ارادہ کر کے عمل کے لیے نکل جاتے ہیں تو عمل کو خراب کرنے پہ تل جاتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ نیت میں خرابی پیدا کرتا ہے، نیت میں خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے صرف عمل کرنے والوں کو اس کے عمل کی جزا نہیں ملنے والی ہے، یاد رکھیے گا۔ اس عمل کی جزا ملے گی جو عمل آپ بچا کر لے جائیں گے۔ عمل کرنا کمال نہیں ہے، عمل کو بچا کے لے جانا۔ کیسے بچائیں گے؟ کبھی جو ہے عمل سے پہلے پرابلم ہوتا ہے، کبھی عمل کے ساتھ اور کبھی عمل کے بعد۔ کبھی آدمی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے عمل کا ذکر کر کے وہ عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ مولانا صاحب، میں جب چوتھے مرتبہ حج میں گیا تھا تو ایسے شخص سے ملاقات نہیں کی۔ معلوم ہے یہ صاحب کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے کہ میں نے 4 حج کر۔ یہ باتوں میں انسان جو ہے بہت کچھ بتا دیتا ہے، اس طرح سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ نیتوں کو بچا کے رکھو، خالص کرو، نیت کو پاک کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے کیے ہوئے عمل کی جزا ملے تو نیت کو خالص کرو صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ وہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، انا خیر و شریک، میں بہترین شریک ہوں، I am the best partner۔ پارٹنر کا جب ہوتا ہے نا معاملہ، 50-50 کے لیے جھگڑا ہو جاتا ہے، 40-60 کے لیے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بہترین شریک، بہترین پارٹنر کون ہے؟ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہترین شریک ہوں، اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ سمجھنا بہت مشکل ہے، سمجھیے گا، ادھوری بات نہ لیں، پوری بات لے کر لیں۔ وہ کہتا ہے میں بہترین پارٹنر ہوں، I am the best partner۔ کیسے؟ اگر کوئی میرا بندہ 99.9% بھی میرے لیے عمل کو انجام دیتا ہے اور -1% بھی اس عمل میں کسی غیر کو شریک کر دیتا ہے تو میں 100% بھی 100% بھی اسی کو دے دیتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی میں اسی عمل کو قبول کرتا ہوں اور اس کی جزا دیتا ہوں جو 100% صرف میرے لیے ہو۔ ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ ایک اچھی گلاس میں آپ بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، بہت دور سے آ رہے ہوں، ایک جوس میں آپ کو پیش کیا جائے اور اس میں آپ دیکھیں گے چھوٹا سا ایک مچھر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، پینے کے لیے تیار ہیں آپ کی نگاہ اس ٹھنڈے جوس پہ نہیں ہوگی، اس مچھر کی طرف۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ 1.5 گھنٹے کا فٹ بال میچ آپ نے دیکھا نا، کتنا خوبصورت بال لے کے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ پلیئر کھیلتے ہیں، ایک چھوٹا سا سوئی کا سوراخ وہ بال کو بیکار کر دیتا ہے۔ ایک بڑی بریانی کی دیکھ، بہترین، اچھا کوک، اچھا گوشت، اچھا سب کچھ، مسالہ سب کچھ، لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ 2 قطرے زہر کے، 2 ڈراپ جو ہے وہ پوائزن کے آپ کھائیں گے، چاہے کتنے ہی بھوکے کیوں نہ مر جائیں۔ اتنی بڑی دیگ میں 1-2 قطرے، نگاہ بریانی کی طرف نہیں ہوگی، ان زہر کے قطروں پر ہوگی۔ خدا یہی کہہ رہا ہے کہ وہی عمل میں قبول کروں گا جو خالصتاً صرف میرے لیے انجام دیا جائے گا۔
نیت کا کمال سمجھے کیا؟ نیت کا کمال، نیت کرنا کمال نہیں ہے، نیت کو خالص کرنا، نیت کو پاک کرنا صرف اللہ کے لیے، نیت کو احسن. اس لیے ہم سے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذرا غور سے تلاوت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کبھی بھی کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا. زیادہ سجدے کر کے آؤ، زیادہ نمازیں پڑھ کے آؤ، زیادہ خیرات کر کے آؤ، نہیں. پورے قرآن کو پڑھیے گا، قرآن کا آپ کو مزاج سمجھ میں آئے گا. کہیں بھی ہم سے کثرت عمل کا مطالبہ نہیں ہے، احسن عمل کا مطالبہ ہے. احسن عمل کب ہوتا ہے؟ جب نیت خالص ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کو ہزاروں شیطانی سجدے نہیں چاہیے، ایک سجدے شبیری چاہیے. سبحان اللہ، صلوات وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا. وہاں جو انشاءاللہ روزے حساب قیامت کے دن، یوم الحشر، حشر کے دن جو ہمارا حساب و کتاب ہوگا، معاملہ ہوگا، تو ہمارے اعمال کو گننے والی مشین نہیں ہے. جیسے بینک وغیرہ میں دیکھا ہوگا نا، نوٹ گننے والی مشین ہوتی ہے نا، ایسے ہمارے اعمال کو گننے والی مشین نہیں ہے. او لاؤ دیکھو کتنے سجدے کر کے لایا ہے، کتنے حج کر کے آیا ہے، کتنی زیارتیں کر کے آیا ہے، کتنا خیرات کر کے آیا ہے. گننے والی مشین، تولنے والا میزان ہے. میزان ہے. یا علی انت المیزان. کیسے تولا جائے گا معلوم ہے؟ کوئی دنیا کا ترازو نہیں ہوگا. نمازوں کو، آپ کے اعمال خیر کو تولنے کے لیے دنیائی ترازو نہیں ہوگا. وہ علی کی ذات ہوگی. آپ کی عبادتیں، آپ کا عمل علی کے عمل سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ وزنی ہوگا. اس لیے ہمیں کبھی بھی کثرت کے پیچھے، رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی، یا علی وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِصَفْوَةِ الْعَمَلِ. اے علی جب دیکھو لوگ زیادہ عمل کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، زیادہ، تو تم زیادہ عمل کے چکر میں نہ جاؤ، عمل کو پاک کرنے میں لگ جاؤ. عمل کیسے پاک ہوتا ہے؟ خالص نیت کے ذریعے، پاک نیت کے ذریعے سے. یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی. جب مولا علی نے ضربت لگائی ہے دشمن پر تو لوگوں کی نگاہیں علی کی ضربت پر تھی، ایک ضربت، لیکن رسول اللہ کی نگاہ ایک پر نہیں تھی، علی کے خلوص نیت پر تھی. اسی لیے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت کائنات کی عبادت سے بھاری ہے. جس کی ضربت اتنی وزنی ہے اس کے سجدے کتنے وزنی ہوں گے. عمل کو خالص کرنا ہے تو نیت کو خالص کرنا ہوگا. دیکھیے گا یہ دنیا کا جو سسٹم ہے اس میں نیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نیت کی کوئی رول نہیں ہے. آپ کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کے باس کو آپ کی نیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کی کمپنی کو آپ کی نیت سے کوئی لینا. آپ خوشی جاتے ہیں یا زبردستی جاتے ہیں، راضی سے جاتے ہیں یا ناراض ہو کے جاتے ہیں، اور پیسے کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے جاتے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس سے کیا ہے؟ کام سے مطلب ہے، نیت کا کوئی رول نہیں. لیکن دین میں نیت کا کردار ہے. اب یہاں جو آپ سے انکم ٹیکس جو وصولا جائے گا، انکم ٹیکس والوں کو بھی آپ کی نیت سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ دکھاوا کر کے پورے لوگوں میں اعلان کر کے دیں کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں، وہ لیں گے. دکھا کے دیں، بتا کے دیں، زبردستی دیں، نہ خوش ہو کر دیں، ان سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو ٹیکس سے مطلب ہے. لیکن دین کے معاملے میں نیت دیکھی جاتی ہے. یہاں آپ دیکھیے نیت کا رول، اسی لیے کہتے ہیں نا نیت کو پاک رکھو، ہمیشہ نیت کو پاک رکھو. یہاں عمل کا انتظار نہیں کیا جاتا. حدیث ہے نیت المؤمن
خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ عمل ہو سکتا ہے وہ اچھا ہو یا نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے عمل، لیکن نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اسی لیے ہمیشہ نیت کو پاک رکھو۔ ابھی رات میں آپ سوتے ہیں نا، دیکھیے گا نیت کا کردار، نیت کا رول کیا ہے، خداوند عالم کا کتنا احسان ہے ہم سب پر۔ آپ صبح نماز شب کی نیت کر کے سو جائیں، ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے فرشتوں کے لیے، اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں نماز شب کا ثواب لکھ دو۔ فرشتے کہیں گے پروردگار ابھی اس نے پڑھا نہیں ہے، تو خدا کہتا ہے کہ کیا ہوا نہیں پڑھا، نیت تو کی ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ کا احسان بندوں پر دیکھے گا کہ جب بندے مومن کوئی نیت کر لیتا ہے فوراً ثواب لکھ دیا جاتا ہے، عمل کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ یہ دنیا کے نظام میں دیکھیں، آپ آفس جانے کی نیت کر کے سو جائیے، آپ پیمنٹ لینے کے لیے حاضر ہو جائیے، ارے میں نے تو نیت کی تھی، ٹریفک کی وجہ سے نہیں آ سکا، نیند لگ گئی نہیں آ سکا، پرابلم تھا نہیں آ سکا، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، آئے نہیں پیمنٹ کٹ۔ یہاں آپ دین کے نظام میں دیکھیے گا کہ آپ نماز جماعت کے ارادے سے گھر سے نکلے، آفس سے نکلے، کام سے نکلے، شاپ سے نکلے، ارادہ کیا تھا؟ نماز جماعت میں حاضر ہونا۔ اگر ٹریفک کی وجہ سے یا کوئی اور مجبوری وجہ سے پہنچ نہیں سکے تو خدا کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز جماعت کا ثواب لکھ دو۔ وہ عمل کا انتظار نہیں کرتا، نیتوں پر جزا دیتا ہے۔ اب یہاں مجلس میں ہے نا ہم لوگ، ہمارا عمل سب ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، سب کے سب عمل میں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب کی جزا ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ سب کو جو ثواب ملنے والا ہے، ابھی کھاتے بھی ایک جیسا نہیں ہے، سب اپنے اپنے پیٹ کے حساب سے کھاتا ہے نا بھائی۔ تو وہاں جو ثواب ملنے والا ہے، جو جزا ملنے والی ہے، سب کی برابر نہیں ہے، عمل سب کا ایک۔ ہم ایک گھنٹہ سب کے سب مجلس میں حاضر تھے، ایک ہی گھنٹہ، ثواب کیوں الگ الگ ہے، جزا کیوں الگ الگ ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں عمل کے اعتبار سے جزا نہیں دیتا، نیتوں کے اعتبار سے جزا دیتا۔ ایک عام مصلی نماز گزار ایک مومن بھی صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک عالم دین بھی صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کیا دونوں کی نمازیں برابر ہیں؟ 2 رکعت عالم کی نماز جاہل کی 70 رکعت سے بہتر، اس لیے کہ جتنا معرفت کا لیول بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ نماز کی جزا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک مرجع تقلید ہے، ایک مجتہد ہے، امام ہے، امام سے بڑھ کر کون؟ جو صبح کی 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں اور امام بھی صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیا دونوں کی جزا برابر ہے؟ دونوں کی نماز برابر ہے؟ عمل تو دونوں کا برابر ہے، لیکن جزا اور ثواب دونوں کا برابر نہیں ہے۔ جب ہمارا عمل رسول کے عمل کے جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم رسول جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہاں ان کا معیار اور کہاں ہم؟ دوسری دعا کا فقرہ، اللہم وانتہ نیتی بأحسن النیات، اور اس کے بعد دوسرا فقرہ نیت کے بارے میں جو چوتھے امام نے اللہ سے دعا مانگی، نیت کو خالص کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت، اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء بتاتے ہیں، جو عارف علماء ہیں، علماء عرفان، تو کبھی جو ہے آدمی نیت کے سلسلے میں بھی، جیسے نماز میں پریکٹس کی ضرورت ہے، ہر کام میں پریکٹس کی ضرورت ہے، اسی طرح سے نیت کو خالص کرنے کی لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ یہ پرابلم کیوں ہوتا ہے یہ بھی بتاتا چلوں میں آپ کو، بات آ گئی تو یہ ہم سب کا پرابلم ہے۔ دوسرا ہمارے عمل میں کیوں شامل ہو جاتا ہے؟ دوسرا اللہ کے علاوہ کیوں شامل ہو جاتا ہے معلوم ہے؟ جس کو ہم، پوری توجہ، جس کسی کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اس کے لیے عمل انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزانہ اذان و اقامت و نماز میں آپ کو سمجھا دیا اللہ اکبر، اللہ سے کوئی بڑا ہی نہیں ہے تو تم کس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ کوئی دنیا میں بڑا ہے ہی نہیں، کس کو بتاؤ، کس کو دکھاؤ؟
اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں بھائی. اگر یہ ایمان ہو جائے، یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو کسی کو دکھانا کیسا؟ دکھانا ہی نہیں، صرف اللہ کی ذات. دوسرا دعا کا جملہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا. اللہم وفر باللطف کا نیت. اے میرے اللہ میری نیت کو افور دے دے، یعنی میری نیت کا دائرہ وسیع کر دے. عمل میں اتنی گنجائش نہیں ہے، نیت میں گنجائش ہے. کیسے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں پارٹ ٹائم مومن. جیسے ایک آدمی کا جو ہے وہ اپنا ایک مستقل بزنس الگ ہوتا ہے، اور کبھی وقت ملے تو پارٹ ٹائم جاب کہیں اور کر لیتا ہے. تو ہمارا بھی کبھی کبھی ایسا حال ہو جاتا ہے کہ ہم پارٹ ٹائم جو ہے وہ دیندار ہو جاتا ہے. 2 گھنٹے روزانہ، 1 گھنٹہ، یا جمعہ میں، یا ماہ رمضان میں، یا محرم میں، یہ پارٹ ٹائم. یاد ہے کہ دین میں جو ہے پارٹ ٹائم کا کوئی تصور نہیں ہے. دین جو ہے وہ پارٹ ٹائم جاب نہیں، فل ٹائم بھی نہیں ہے، لائف ٹائم ہے. اور بلکہ یوں کہوں لائف سے بیفور لائف بھی ہے، اور یہ دین کا معاملہ ہے. انہیں ہماری پوری زندگی میں دین شامل ہو. مجلسوں کو عزاخانوں میں چھوڑ کے مت جائیے، مجلسوں کو عزاخانوں سے زندگی میں لے کر جائیں، گھروں میں لے کر جائیں، آفس میں لے کر جائیں، تب یہ مجلسوں کا اثر ہوگا. اسی لیے امام نے کہا اللہم وفر نیتی. نیت کا دائرہ بڑا کرنا ہے. نیت کا دائرہ کیا؟ عمل سے بہت بڑا ہوتا ہے. عمل سے یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ. روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ. اتنا ہی نا، کھانے کے وقت نیت نہیں کرتے آپ. میں ابھی ڈنر کھا رہا ہوں قربتاً الی اللہ. میں سو رہا ہوں، سونے جا رہا ہوں قربتاً. میں دکان پہ جا رہا ہوں قربتاً. امام کہتے ہیں کہ یہاں بھی قربتاً اللہ کی نیت کرو. کھاتے وقت، کھانے سے پہلے اگر آپ قربتاً اللہ کی نیت کریں گے، فوراً دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں جب اللہ کے لیے کھا رہا ہوں تو مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے وفر نیتی. اگر کھاتے ہوئے بھی اگر آپ اللہ کے لیے نیت کر رہے ہیں، میں کھا رہا ہوں اللہ کے لیے قربتاً الی اللہ، تو یہ آپ کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ عبادت. اس میں ثواب ہے، اس میں جزا ہے. کھانے میں جزا ہے، کھانے میں ثواب ہے. یہ ہے نیت کو بڑھانے کا مسئلہ، نیت کا دائرے کو پھیلانے کا. جس طرح سے مولا امیر نے دعائے کمیل کا جملہ ہے نا، قو علی خدمتک جوارحی. اے میرا اللہ میرے اعضاء و جوارح کو تیری خدمت کے لیے مضبوط بنا دے. مضبوط کیسے ہوں گے؟ کھانے سے، ورزش سے. کھانے سے آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں کھاؤں گا، انرجی ملے گی، میں عبادت کروں گا. سو رہا ہوں، فریش ہوں گا، تازہ بنوں گا، عبادت کروں گا. کام پہ جا رہا ہوں، عبادت کروں گا. یہ مقصد ہے تو آپ کا کام پہ جانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے. یہ ہے افور نیت کا مطلب. نیت کا دائرہ اتنا عام کر دیں کہ ہر جگہ اللہ، للہیت. اور اہل عرفان نے ایک اور معنی بتائے ہیں افور نیت کے. نیت کے دائرے کو کیسے؟ ہم کس سن میں ہیں بھائی؟ 2023. ٹھیک ہے. اور 100 سال پہلے نہیں تھے نا، 200 سال پہلے نہیں تھے، 1000 سال پہلے نہیں تھے، 1400 سال پہلے نہیں تھے، کربلا میں نہیں تھے. کیا ہمیں وہ ثواب نہیں ملے گا؟ کربلا والوں کے ثواب میں ہم نہیں شریک ہونا چاہتے؟ ہاں، کربلا کے ثواب میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے کیا؟ لیکن الگ زمانے میں پیدا ہوئے، 1444 میں پیدا ہو گئے. کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری کا واقعہ. کیا کریں؟ دیکھیں نیت میں کتنا پاور ہے. کہ گھبراؤ نہیں. اگر تم گزشتہ پاس لوگوں کے ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہو تو خالص نیت کرو. آپ زیارت میں پڑھتے ہیں نا، یا لیتنا کننا معکم نفوز معکم فوزا عظیما. یہ تمنا کیا ہے؟ اے کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے
تو ہم بھی تمہاری طرح سے. تو اگر تمہاری نیت سچی ہے، خالص ہے کہ اگر کربلا میں ہوتے تو امام حسین کے ساتھ ہوتے تو خدا فرماتا ہے کہ تمہیں بھی شہدائے کربلا کے ثواب میں شامل کر لیا جائے گا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل ہے میرے پاس. جنگ جمل میں ایک نوجوان آ کر امام علی سے کہتا ہے نہج البلاغہ میں، یا علی مولا، میرا ایک بھائی تھا مدینے میں، وہ بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا تھا، آپ کے ہم رکاب ہو کر لڑنا چاہتا تھا. مولا نے پوچھا کیا وہ اس کی نیت سچی تھی، اس کا ارادہ پکا تھا؟ کہا ہاں. وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آ نہیں سکا، ماں کی خدمت سے. اللہ اکبر. امام نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. صرف وہ نہیں ہے، بہت سارے بچے جو رحم مادر میں پل رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگر نیت ان کی ہمارے ساتھ رہنے کی ہے. صرف وہی نہیں، بہت سارے لوگ جو باپ کے صلبوں میں ہیں لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ اگر ہم علی کے زمانے میں ہوتے جنگ جمل میں تو علی کے ہم رکاب ہوتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ثواب میں شامل ہیں. دیکھا نیت کا دائرہ، نیت کا پاور. نیت آپ کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال پہلے آپ کو لے جاتی ہے. صرف اتنا ہی نہیں، مکان کے اعتبار سے بھی. آپ بنگلور میں ہیں، عثمان ٹاؤن میں، نیت کیجیے گا اے کاش ہم آج شب جمعہ لیلۃ الرغائب کربلا میں ہوتے. اگر سچی نیت ہے نا، یقین جانیے کربلا میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ثواب میں شامل ہو جائیں. نیتوں کا دیکھیں پاور آف نیت، انٹینشن. اس لیے ہمیشہ نیت کو خالص کرنے کی کوشش کریں، عمل کے پیچھے نہ جائیں. عمل سے پہلے نیت کو خالص کریں اور اس کے بعد پھر عمل. یہ اتنا پاسٹ مل جاتی ہے، پاسٹ کے لوگوں کے عمل میں یہ نیت آپ کو شامل کر لیتی ہے اور جگہ کے اعتبار سے بھی فاصلہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ کو فکر لگی رہتی ہے فیوچر میں کیا ہوگا. گھبرائیے نہیں، ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل. ہم روزانہ صبح شام دعا کرتے ہیں مولا ظہور فرمائیے، مولا ظہور فرمائیے، ہم آپ کے عوام میں شامل ہوں گے، آپ کے انصار میں شامل ہوں گے. گھبراؤ نہیں. اور اگر زندگی میں یہ موقع نہیں ملا، اگر تمہاری نیت سچی رہی، سچے دل سے تم نے بلایا اور اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو جب امام ظہور فرمائیں گے تو ظہور فرمانے کے بعد چونکہ تمہاری نیت خالص تھی تو آپ کو بھی امام کے ناصروں میں شامل کیا جائے گا. یہ ہے دا پاور آف انٹینشن. یہ نیت کا پاور ہے، نیت کو خالص کرنا. تو ہم گزشتہ کے ثواب میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، آئندہ کے عمل کے ثواب میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر نیت نہ رہی، نیت صاف نہ رہی تو جو ابھی عمل انجام دے رہے ہیں وہی عمل جو ہے خطرے میں. جب ایک مرتبہ بندے مومن قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں اور عمل کا ایک ڈھیر سارا دفتر لے کر پہنچے گا، کہے گا پروردگارا میرے عمل کی مجھے جزا، ریوارڈز ملنی چاہیے. خدا کہے گا کہ کس کے لیے انجام دیا؟ جس کے لیے انجام دیا تھا اسی سے مطالبہ کر. کبھی کبھی جو یہ تعریف بھی خطرناک ہو جاتی ہے. تعریف کی جو آپ واہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مل کے کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنا اچھا خوب پڑھا آپ نے. اگر خدا نہ خواستہ اگر اس میں پھوڑ پیدا ہو جائے نا، یہ تعریف کی اجرت بن جاتی ہے. پھر وہاں کچھ نہیں ملنے والا. مل گیا نا، تم نے مجلس پڑھی تھی کہ لوگ تمہیں واہ واہ کہیں، تمہاری تعریف کریں، تو لو چلو مل گیا. وہاں کیا ملے گا؟ اللہ. اسی لیے بچا کے لے جانا، بچا کے لے جانا. اس لیے شرک حدیث میں روایت میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائل. کالی رات، کالا پتھر اور کالی چونٹی دکھائی دے گی کیا؟ رات کالی ہو، اندھیری ہو، پتھر کالا ہو اور چونٹی بھی کالی ہو اور وہاں سے وہ گزر رہی ہو تو کوئی دیکھ پائے گا، کوئی سمجھ پائے گا؟ اس سے بھی زیادہ ہمارے دل میں شرک پوشیدہ ہے.
اس سے بھی خطرناک دل میں، اس لیے مشرک دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو عقیدے میں مشرک ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک قرار دے دیتے ہیں، جا کر جو ہے گاؤں ماتا کے آگے، وہ بتوں کے آگے، اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، یہ خدا وہ خدا وہ خدا وہ خدا۔ ہم لوگ جو ہے موحد ہیں، ایک خدا کو مانتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم عقیدے میں موحد ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن یہ شرک عمل میں آ جاتا ہے، عمل کے اعتبار سے یہ عمل میں کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں تو یہ عمل ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ خلوص سے نیت کسے کہتے ہیں اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں، کربلا والوں میں نہ رنگوں کا امتیاز، نہ نسلوں کا امتیاز، نہ زبانوں کا امتیاز، نہ شہروں کا امتیاز۔ اللہ اکبر! کیا امام حسین نے خلوص نیت کی مثال پیش کی؟ اکبر کا وہی سر تھا جہاں جون کا سر تھا، اکبر کا وہی سر تھا جہاں جون کا سر تھا، شبیر کا زانو ہے دنیائے مساوات۔ لاشوں پہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، نہ بھوک کا شکوہ، نہ پیاس کا شکوہ، نہ غربت کا شکوہ، زبان سے ایک ہی جملہ جاری ہے، تسلیما لامرہ۔ اللہ وہ جناب زینب کبریٰ کے خلوص کی معراج، سب کچھ لٹا دیا اور زبان پہ شکر خدا۔ جب امام حسین اور جناب مولا عباس دو لاشوں کو اٹھا کر میدان سے لائے ہیں نا، ایک لاشے کو امام حسین اور ایک لاشے کو مولا حضرت عباس اٹھا کر لائے خیمہ گاہ کی طرف، تو دیکھا جناب زینب نظر نہیں آ رہی۔ جناب فضہ سے کہا جاؤ زینب کو بلا کر لاؤ۔ جناب فضہ ڈھونڈ رہی ہیں جناب زینب، کیا دیکھا؟ ایک خیمے میں مصلی عبادت میں سر کو جھکایا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہی ہے ربنا تقبل منا قلیل القربان، خدایا میرے اس ناچیز قربانی کو قبول کر لے۔ جناب زینب کو بلایا گیا، ایک مرتبہ جناب زینب کی نگاہ اپنے دو لال اون و محمد کے لاشوں پر پڑی۔ یاد رکھیے گا زینب وہ ماں ہیں کہ جنہوں نے اپنی مامدہ کو بھی حسین پر قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا کی ماؤں میں اور کربلا کی ماؤں میں کیا فرق ہے؟ دنیا کی ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ کوئی دوسرا بچہ سلامت رہے یا نہ رہے، مگر میرے بچے سلامت رہیں، لیکن زینب ہمیشہ یہ دعا کرتی رہی میرے بچے قربان ہو جائیں، فاطمہ کا لال حسین سلامت رہ جائے۔ جب محمد کی لاشوں کو خیمہ گاہ پہنچایا گیا، زینب نے ایک مرتبہ نگاہ ڈالی، ان کے لاشے کو دیکھا، محمد کے لاشے کو دیکھا، خون میں نہائے ہوئے ہیں، قریب گئی، ایک کے سینے پہ ہاتھ رکھا، محمد کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اے بیٹو جاؤ، تم نے اپنی مامدہ کا حق ادا کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کیا محبت تھی جناب زینب اور حسین میں، کہ زینب وہ بہن جو ایک لمحے کے لیے بھی حسین سے جدا رہنا برداشت نہیں کرتی تھی۔ جب ایک مرتبہ صبح 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ اسیر کر کے شہیدوں کے لاشوں پر سے گزارا گیا، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا دیکھا؟ سید سجاد ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تاجدار توپ ہے، بابا کے لاش پر سے جمع بیٹے کو گزارا جا رہا
سجاد نے اپنے بابا کا لاشا بے گورو کفن دیکھا، جوان بیٹا اور لاشا بے گورو کفن قریب تھا، روایت کہتی ہے قریب تھا کہ جسم سے روح پرواز کر جاتی، اتنے میں زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کہا بیٹا سجاد اپنی نگاہوں کو بابا کے نیشے پر سے ہٹاؤ۔ ایک روایت اور اس کے بعد ختم دعا انشاءاللہ خوب روئیں گے، جب آنکھوں سے آنسو آ جائے تو دعا کا مانگ لینا، مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ کربلا کی زیارت نصیب ہو اس کے لیے دعا کرنا۔ بس عزادارو جب زینب اونٹ سے زمین پر آئی، اپنے بھیا سے رخصت ہونے کے لیے کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بھیا حسین کے لاشے کے قریب آئی، روایت کے یہ لاشا اتنا زخمی تھا، لاشے حسین اتنا زخمی تھا کہ زینب جیسی بہن بھی پہچان نہ سکی، بھائی کے لاشے کو دیکھ کر کہتی ہے انت عاقل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت کا تھا کہ زینب اپنے بھیا کے لاشے کو پہچان نہ سکی۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب زینب کربلا سے نکل کر کوفہ و شام کے بازاروں سے ہوتی ہوئی قید خانہ شام سے رہائی ملی، جب ایک مرتبہ اربعین کے وقت قبر حسین پر آئی، ارے زینب کے چہرے کا رنگ ایسا بدلا، سر کے بال ایسے سبو ہوئے کہ شاید وہ حسین بھی نہ پہچان سکے۔ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں جب زینب اپنے بھیا حسین سے ملنے کے لیے پہنچی ہے اربعین کے دن، کاش عجب نہیں کہ قبر حسین سے آواز آئی ہو کیا تو ہی میری بہن زینب ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت ببنائك، حلت ببنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى آل الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي. کربلا کے کٹے ہوئے ہاتھ کربلا کے اگر کسی کے واسطے سے دعا قبول نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ سے کہو خصوصا سیدی و مولاي یا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ